اللہم رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے بس اور بیرا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا۔ درود و سلام ہو سارے انبیاء پر، بالخصوص آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، تاجدار مدینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ میں سورہ حجرات کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی، جس میں اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، ایسی ایسی برائیوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر مسلم معاشرہ ان برائیوں میں پڑ جائے، ان بیماریوں میں پڑ جائے، اگر مسلم معاشرہ ان بیماریوں کو اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ اگر وہ بیماری کسی شخص کے اندر پائی جاتی ہو اور وہ شخص اس بیماری کے اندر ملوث نظر آتا ہو تو وہ شخص دنیا میں بھی تباہ برباد ہوگا اور آخرت میں بھی تباہ برباد ہوگا۔ آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی ایک آیت تلاوت فرمائیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے جس بیماری کا ذکر فرمایا وہ ہے بدگمانی، شک کرنا، بیجا لوگوں کے بارے میں برا خیال پیدا کرنا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں بدگمانی کیا ہے۔ بدگمانی کہتے ہیں کسی شخص کے بارے میں دل میں برا خیال پیدا کرنا، کسی آدمی کے بارے میں برا سوچنا۔ مثلا دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، ان میں سے ایک آدمی دور سے ان کی باتوں کو سن رہا ہے اور وہ یہ تصور کر رہا ہے کہ یہ دونوں میرے ہی بارے میں باتیں کر رہے ہیں، یہ دونوں میرے ہی بارے میں برائی کر رہے ہیں، یہ شخص میرے ہی بارے میں اس کو بھڑکا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بدگمانی، برا خیال پیدا کرنا۔ اور پھر یہی شخص جو بدگمانی پیدا کر رہا ہے اپنے اندر، ان دونوں کی باتوں کو دوسروں کے سامنے جا کے پیش کرے گا، ان دونوں کی ایک کو دوسرے کے سامنے جا کے بیان کرے گا، اور پھر یہ بات دھیرے دھیرے ان دونوں آدمی تک پہنچے گی جو آدمی پہلے بات کر رہے تھے۔ تو کیا وہ شخص ان سے محبت کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ آپس میں اختلاف و انتصار ہوگا، محبت و الفت ختم ہو جائے گی، ان دونوں کے درمیان قطع تعلق ہی ہو جائے گی۔ محترم حضرات، یہ بدگمانی دکھنے میں معمولی سی لگ رہی ہے، دکھنے میں کچھ نہیں نظر آ رہی ہے، ایک معمولی سی بیماری لگ رہی ہے، لیکن یہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کو جنم دے رہی ہے، اتنی بڑی بڑی بیماریوں کو پیدا کر رہی ہے۔ اگر ایک معمولی سا مچھر انسان کو کاٹ لے تو ڈینگو ہونے کے سبب اس کی دنیا ہی خراب ہو جاتی ہے، لیکن یہ بیماری اس قدر مہلک ہے، اس قدر ہلاک کرنے والی ہے کہ اگر یہ بیماری بدگمانی کسی آدمی کے اندر آ گئی تو اس کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں بدگمانی کون سی بیماری انسان کے اندر پیدا کرتی ہے۔ سب سے پہلے جاسوسی کرنا، کسی کی تہمت لگ جانا۔ دوسری چیز غیبت۔ تیسری چیز آپس میں رشتے ناتے ختم ہو جانا۔ اب بدگمانی کے سبب کس طرح یہ بیماری پیدا ہوتی ہے؟ اب بدگمانی کرنے والا شخص سب سے پہلے چپکے چپکے ان کی باتوں کو سنے گا اور دل میں برا خیال پیدا کرے گا،
اب چپکے چپکے باتیں سننا اسے کہتے ہیں جاسوسی، اور پھر لوگوں کے سامنے جا کر اس کی عیب بیان کرنا اسے کہتے ہیں غیبت۔ پھر بدگمانی کرنے والا جس آدمی کے بارے میں باتیں پھیلا رہا ہے اور اس آدمی تک جو بات پہنچ رہی ہے، اس کے سبب ان دو آدمیوں کے درمیان اختلاف و انتصار پیدا ہو جانا اسے کہتے ہیں قطع تعلقی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی لیے بدگمانی کرنے والے کو نصیحت کی ہے کہ بدگمانی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ بدگمانی کرنے کی وجہ سے وہ بڑے بڑے گناہوں کو جنم دے رہا ہے، کہ غیبت بھی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، اس کی دنیا و آخرت کو ہلاک کر دیتی ہے، اور طعنہ زنی کرنا بھی اس کی دنیا و آخرت کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اور یہ بدگمانی اس قدر مہلک ہے، اس قدر ہلاک کرنے والی ہے، جو آج ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہی ہے، جو آج ہمارے معاشرے میں جس شخص کے اندر بدگمانی جیسی بیماری پیدا ہو رہی ہے، وہ معاشرے میں رہنے والے شخص کے گھر برکت نہیں ہوتی، بلکہ ان کے وہ لڑائی جھگڑے پیدا ہی ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا میاں اور بیوی کے درمیان بدگمانی، جب میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں تو طلاق جیسی مہلک بیماری ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو دو دوستوں کے درمیان بدگمانی، اور بدگمانی ایسی بیماری ہے کہ دو دوستوں کے درمیان بھی اختلاف و انتصار پیدا کرتی ہے، گرچہ وہ جگری دوست ہی کیوں نہ ہو۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کی تہمیں مت پڑھو۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جاسوسی کرنا کتنا گھٹیا گناہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کے گھر میں چپکے سے جھانکے تو تم اس کی آنکھ کو پھوڑ دو، جو شخص کسی کی بات کو چپکے سے سنے تو اس کے کان میں تپتا ہوا نیزہ ڈال دو۔ اس سے تم غور کر سکتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تجسس، جاسوسی کرنا کتنا مہلک گناہ تھا، اور یہ ہمارے معاشرے کے نزدیک بھی بہت بڑا گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اگر کوئی شخص کسی دوسرے ملک کی جاسوسی کرنے جا رہا ہے اور دوسرے ملک کا ادھر جاسوسی کرنے آ رہا ہے تو ڈائریکٹ اسے موت کی سزا دی جاتی ہے۔ اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جاسوسی کرنا شریعت کے اندر بھی خراب ہے، اور دنیا کے اندر بھی جاسوسی کرنا برا شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ہم ہمارے معاشرے کا جائزہ لے تو معاشرے میں جنم لینے والے شخص میں سے بعض لوگ جس کو اللہ رب العالمین نے عزت سے نوازا ہو، جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہو، جس کو اللہ رب العالمین نے علم کی نعمت سے نوازا ہو، تو معاشرے میں کا ایک شخص اس آدمی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس آدمی کی تہمیں لگ جاتا ہے کہ کب میں اس کی عیب کو پاؤں، کب میں اس کی غلطی کو پاؤں، تاکہ لوگوں کے سامنے بیان کر کے اسے بدنام کروں، لوگوں کے سامنے اس کی عیب کو ظاہر کر کے لوگوں کے درمیان اس کی جو عزت و وقار باقی ہے اسے ختم کروں، لوگوں کے درمیان لوگ جو اسے اپنا رہبر، اپنا رہنما مان رہے ہیں، تو اگر میں یہ عیب لوگوں کے سامنے جا کر بیان کروں گا تو لوگ اسے اپنے سے دور رکھیں گے، اسے حقیر گردانیں گے، اور جو لوگوں کے دل میں اس کے متعلق جو عزت ہے وہ لوگوں کے دل سے نکل جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، جب یہی بات اس معزز شخص کے پاس پہنچے گی تو کیا وہ اس سے محبت کرے گا، اس آدمی کو اپنے پاس بٹھائے گا، اس آدمی کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائے گا؟ ہرگز نہیں۔ آپس میں اختلاف و انتصار ہو جائے گا، محبت و الفت ختم ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ رشتے ناطے میں بھی درار آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو قتل و غارت جیسی نوبت تک پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسری بیماری وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ آئیے دیکھتے ہیں غیبت کیا ہے۔ غیبت کہتے ہیں کسی آدمی کے پیچھے
اس کی ایسی عیب کو ظاہر کرنا جو عیب اس آدمی کے اندر نہ پائی جاتی ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی کیا تعریف کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے متعلق ایسی عیب کو ظاہر کرنا جو وہ ناپسند، اس کے نزدیک وہ ناپسند ہو، وہ اس کو پسند نہ کرتا ہو. تو کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ بات اس کے اندر پائی جاتی ہو تو، اور اگر نہ پائی جاتی تو کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر وہ بات اس آدمی کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس آدمی کے اندر نہ پائی جاتی ہے تو وہ تہمت ہے. محترم حضرات، غیبت اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جس شخص کے اندر غیبت جنم لے لیتی ہے تو معاشرے میں لوگ اسے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، معاشرے کے لوگ اسے حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں. جب دو آدمی بات کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ غیبت کرنے والا آدمی آ رہا ہے تو وہ بات کرنے تک بند کر دیتا ہے کہ کہیں وہ بڑا چڑھا کے جا کے سامنے والے کے سامنے میری عیب کو ظاہر نہ کر دے، مجھے بدنام نہ کر دے. اور غیبت کرنے والے شخص کو اپنے پاس بٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا، اور والدین بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تو ایسے شخص کے ساتھ رہے گا تو میں تجھے سزا دوں گی، اگر تو ایسے شخص کے ساتھ رہے گا تو تیری عادتیں خراب ہو جائے گی. ذرا غور کرو میرے بھائی، معاشرے میں غیبت کرنے والا اتنا برا شمار ہو رہا ہے. اور اللہ رب العالمین سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے لا تلمزوا انفسکم، تم اپنی عیب کو ظاہر نہ کرو. یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم لوگوں کی برائی کو پیش نہ کرو، لوگوں کی عیب کو ظاہر نہ کرو. اگر تم لوگوں کی عیب کو ظاہر کرو گے، لوگوں کو بدنام کرو گے تو سامنے والا شخص بھی تمہاری عیب ظاہر کرے گا، سامنے والا شخص بھی تمہیں بدنام کرے گا، سامنے والا شخص بھی تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کرے گا. اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو محبت و الفت باقی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، جو رشتے ناطے قائم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گے، اور آپس میں محبت و الفت نام کی چیز ہی نہیں رہے گی. اگر یہ بیماری لگاتار چلتی ہی رہی، لوگ ایک دوسرے کی عیب کرنے میں لگے رہے، لوگ ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے میں لگے رہے، لوگ ایک دوسرے کی چگلی کرنے میں لگے رہے، تو آپس میں جو محبت و الفت کچھ بھی باقی رہی وہ بھی ختم ہو جائے گی. اتنی مہلک بیماری ہے. آگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیبت کو زنا سے بدتر قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زنا کرتا ہے اور زنا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے صدق دل سے توبہ کرتا ہے، صدق دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھی معاف کر دیتا ہے. لیکن جو شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، جو شخص اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس وقت تک اس کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ شخص اپنے بھائی سے معافی نہ مانگے، جس کی اس نے غیبت کی ہے اس کے پاس جا کر معافی نہ مانگے، تب تک اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرتا. جب اس کے بھائی نے اسے معاف کر دیا تب اللہ رب العالمین بھی اسے معاف کر دے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ دو صحابہ کرام کی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان دونوں صحابہ کرام کو عذاب ہو رہا تھا. اللہ کے صحابہ